بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پینشن کس تاریخ کو ڈبل ہوگی؟ صرف 2 منٹ میں بالکل صحیح تاریخ اور نئی پینشن خود معلوم کریں۔ یقین جانیے کہ آج بھی ایسے پینشنرز یا انتہائی عمر رسیدہ پینشنرز کے لواحقین موجود ہیں جن کو نہیں معلوم کہ ان کی مکمل پینشن بحال ہو چکی ہے۔ اس میں خاص طور پر دور دراز کے دیہات کے افراد، بیوہ خواتین اور دیگر پسماندگان شامل ہیں۔ یہ ویڈیو بنانے کا خیال ایک ایسا عمر رسیدہ پینشنر دیکھ کر آیا جس کی پینشن تقریباً 6 سال پہلے بحال ہو چکی تھی اور اسے معلوم نہ تھا اور نہ ہی پینشن مل رہی۔ یہ ویڈیو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ آپ بھی کسی ایسے ہی شخص کی مدد کر سکیں۔ ہم اس ویڈیو میں مندرجہ ذیل چیزیں بالکل کلیئر کریں گے کہ آپ خود اپنے یا کسی دوسرے کے بارے میں نہایت آسانی کے ساتھ معلوم کر سکیں گے۔ جو کچھ ہم بتائیں گے وہ آپ کے سامنے ہے۔ نمبر 1، پینشن بحال ہونے کی ایگزیکٹ تاریخ کیا ہوگی؟ بحال ہو کر پینشن کتنی ہو جائے گی؟ ایسا کیا کریں کہ پینشن بحالی کی تاریخ پر پینشن خود بخود بحال ہو جائے؟ اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ جن پینشنرز ان کی بیوگان یا پسماندگان کی پینشن بحال ہو چکی ہے اور ان کو نہیں مل رہی وہ کیا کریں۔ 1 دسمبر 2001 سے پہلے پینشن کا 50% حصہ کمیوٹ ہوتا تھا اور جہاں پینشنر کو اکٹھے پیسے مل جاتے تھے وہیں گورنمنٹ پینشنر کی 50% پینشن ہر ماہ کاٹ کر پینشنر سے 2 سے لے کر 7 گنا تک زائد پیسے وصول کر لیتی تھی۔ جتنے سالوں کی پینشنر کو کمیوٹیشن ملتی تھی وہ عرصہ پورا ہونے پر اس کی مکمل پینشن بحال ہو جاتی تھی یا کہہ لیں کہ ڈبل ہو جاتی تھی، کیونکہ اس عرصے میں گورنمنٹ بھی پینشنر کو دی گئی رقم بما سود واپس لے چکی ہوتی تھی۔ سن 2001 میں گورنمنٹ نے یہ حکم صادر کیا کہ 1 دسمبر 2001 کے بعد ریٹائر ہونے والوں کی کمیوٹ شدہ پینشن آئندہ بحال نہیں ہوگی۔ ملازمین کے عدالت میں جانے کے 15 سال بعد سن 2015 میں سپریم کورٹ نے کمیوٹ نہ بحال ہونے کے حکم کو غیر قانونی قرار دے دیا اور فیصلہ دیا کہ اب 1 دسمبر 2001 کے بعد ریٹائر ہونے والے پینشنرز کی کمیوٹ شدہ پینشن بھی بحال ہوا کرے گی، اگرچہ بہت دیر آئد مگر خوش قسمتی سے درست آئد۔ اب چونکہ 15 سال ایک طویل عرصہ ہے اور اس عرصے میں لاکھوں ملازمین ریٹائر ہوئے، ان کی پینشن بکس پر بھی کمیوٹ شدہ پینشن بحال ہونے کی تاریخ نہیں لکھی گئی اور ان میں سے بہت سوں کو تو ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ ان کی پینشن ڈبل ہونی ہے۔ یہ ویڈیو بنانے کا خیال ایسے آیا کہ میرے محکمے کے ایک پینشنر کو 2 ماہ پہلے معلوم ہوا کہ اس کی پینشن ڈبل ہونے کی تاریخ 6 سال پہلے گزر چکی ہے۔ اسے 7 لاکھ روپے کے بقایا جات بھی مل گئے اور پینشن بھی 20,000 سے تقریباً 31,000 ہو گئی ہے، کیونکہ اس کی کمیوٹیشن 35% تھی۔ اب ہر پینشنر کے ذہن میں 2 بنیادی سوال آتے ہیں۔ نمبر 1 کہ میری مکمل پینشن کب بحال ہوگی، اور نمبر 2 سوال کہ پینشن بحال ہو کر کتنی ہو جائے گی۔ اب ہم پہلے سوال نمبر 2 کا جواب دیں۔ فرض کریں کہ پینشن بحالی کی تاریخ پر ایک پینشنر کی پینشن 10,000 روپے ہے۔ اب اگر وہ ملازم 1 دسمبر 2001 سے پہلے ریٹائر ہوا ہے تو اس کی پینشن سمپلی ڈبل یعنی 20,000 روپے ہو جائے گی۔ اگر وہ ملازم 1 دسمبر 2001 کے بعد ریٹائر ہوا ہے تو اس کی پینشن 35% بڑھے گی۔ نئی پینشن معلوم کرنے کے لیے آخری پینشن کو 100 سے ضرب دے کر 65 سے تقسیم کر دیں تو نئی پینشن معلوم ہو جائے گی۔ جیسا کہ نیچے ورک آؤٹ کر کے دکھایا گیا ہے کہ پینشنر کی پینشن 10,000 ہے، اس کو 100 سے ضرب دی اور 65 سے تقسیم کیا تو 10,000 روپے بڑھ کر اس کی نئی پینشن جو ہے 15,385 روپے ہو گئی۔
تو اس طریقے سے آپ اپنی نئی پینشن ورک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ایک اور ضروری بات ہم یہی کر دیتے ہیں، کمیوٹیشن لینے کے بعد اور پینشن ڈبل ہونے سے پہلے اگر کوئی ملازم فوت ہو جائے تو اس کی بیوہ یا پسماندگان کی پینشن اسی تاریخ سے ڈبل ہوگی جس کو اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کی پینشن ڈبل ہونی تھی۔ اگر آپ کے اپنے علاقے میں کوئی ایسی بیوائیں یا پسماندگان ہیں تو ان کی مدد کرنا آپ کا فرض بنتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 1 پر کہ پینشن کس تاریخ سے ڈبل ہوگی یا 35% بڑھے گی۔ جس تاریخ اور جس ماہ میں آپ ریٹائر ہوئے ہیں اسی تاریخ پر اور اسی ماہ میں آپ کی پینشن ریسٹور یا کہہ لیں کہ ڈبل ہوگی۔ فرض کریں کہ آپ 1 جولائی کو ریٹائر ہوئے تو آپ کی مکمل پینشن آئندہ آنے والے کسی سال کی 1 جولائی کو ہی بحال ہوگی۔ دن اور ماہ تو ہم نے آسانی کے ساتھ معلوم کر لیا، اب صرف سال معلوم کرنا باقی ہے۔ کیونکہ پینشنرز کی اکثریت 60 سال کی عمر پوری ہونے پر ریٹائر ہوتی ہے، تو سب سے پہلے 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہونے والے کا حساب۔ اگر آپ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے تو آپ کا حساب بہت آسان ہے۔ ریٹائرمنٹ کی تاریخ کے سال والے حصے میں 12 کا ہندسہ جمع کر دیں، جو جواب آئے وہی مہینہ، دن اور سال آپ کی پینشن کی مکمل بحالی کا وقت ہوگا۔ اگر آپ 60 سال کی عمر میں فرض کریں کہ 31/10/2011 کو ریٹائر ہوئے تو 2011 میں 12 جمع کریں تو یہ 31/10/2023 بن جائے گا، اور اس تاریخ کو آپ کی پینشن مکمل بحال ہو جائے گی۔ نیچے 31/10/2011 میں 12 کو جمع کر کے دکھایا گیا ہے کہ وہ کیسے 31/10/2023 بن جاتا ہے۔ ایک ضروری نوٹ، 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہونے والے پینشنرز جو سن 2011 سے پہلے ریٹائر ہوئے، ان کی مکمل پینشن بحال ہو چکی ہے۔ اگر ان کو نہیں ملی تو اپنے متعلقہ دفتر سے رابطہ کریں۔ اب ہم 60 سال سے کم عمر میں ریٹائر ہونے والوں کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ 60 سال کی عمر پہنچنے سے پہلے ریٹائر ہوئے، جیسا کہ ہماری مسلح افواج کے اکثر افراد ریٹائر ہوتے ہیں، تو ان کی عمر کے لحاظ سے جو ہندسہ ان کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ میں جمع ہوگا وہ ہمیں معلوم کرنا ہوگا۔ جیسا کہ 12 کا ہندسہ ہم نے 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہونے والوں کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ میں جمع کیا تھا، اور ہم نے آپ کے لیے ایک ٹیبل بنا کر یہ نہایت آسان کر دیا ہے۔ جس تاریخ کو آپ ریٹائر ہوئے اس سے اگلی برتھ ڈے پر آپ کی عمر کتنے سال تھی آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ فرض کرتے ہیں کہ آپ کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ 31/10/2011 ہے اور آپ کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ کے فوراً بعد والی سالگرہ 31 جنوری کو پڑتی ہے، یا کہہ لیں کہ 31/1/2012 کو ہے۔ اگر آپ کی تاریخ پیدائش 31/10/1960 ہے تو ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد والی سالگرہ کی تاریخ اوپر لکھ کر اور تاریخ پیدائش نیچے لکھ کر آپ کی عمر مندرجہ ذیل طریقے سے سالوں میں معلوم ہو جائے گی۔ نیچے جو ورکنگ کی گئی ہے 31/1/2012 سے 31/1/1960 کو مائنس کیا گیا تو جو عمر بنی ہے وہ پورے 52 ایئرز بنی ہے۔ اب اس 52 ایئرز کو آپ نے اس ٹیبل میں سے دیکھنا ہے۔ پہلے ہم اس ٹیبل کا تھوڑا سا آپ سے تعارف کرا دیں۔ جو کالم نمبر 1 ہے اس میں ایج آن نیکسٹ برتھ ڈے، کالم نمبر 2 ان ریٹائریز کے لیے ہے جو 1/12/2001 کے بعد ریٹائر ہوئے، اور کالم نمبر 3 ان کے لیے ہے جو 1/7/86 سے لے کر 1/12/2001 تک ریٹائر ہوئے۔ اب ہم جس شخص کی ایگزامپل لے رہے ہیں وہ 2011 میں ریٹائر ہوا تو اس کو کالم نمبر 2 اپلیکیبل ہوگا۔ کالم نمبر 1 میں ایج 52 کے سامنے دیکھیں تو 17 کا ہندسہ لکھا ہوا ہے۔ اب ہم نے یہ 17 یاد رکھنا ہے۔ ہم نے جو عمر نکالی وہ 52 سال یا 52 ایئرز ہے۔ اس کے سامنے ٹیبل کے کالم نمبر 2 میں جو ہندسہ تھا وہ 17 یا 17 ہے۔
اس ہندسے کو جب ریٹائرمنٹ کے سال میں جمع کریں گے تو پینشن بحال ہونے کا سال بھی نکل آئے گا۔ دن اور مہینہ تو وہی رہے گا جو ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ تھی۔ اب مزید سمجھنے کے لیے ہم نے نیچے مکمل حساب کیا ہے۔ ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ 31/10/2011، اس میں 52 ایئر کے سامنے جو ہم نے 17 کا ہندسہ معلوم کیا تھا جب جمع کیا تو فل پینشن بحالی کی نئی تاریخ جو ہے وہ 31/10/2028 نکل آئی۔ اس کا مطلب ہے اس پینشنر کی مکمل پینشن 31/10/2028 کو بحال ہو جائے گی۔ اس طرح ہم نے ایگزیکٹ تاریخ معلوم کرنا بھی آپ کو بتا دیا۔ صرف یاد دہانی کے لیے یہ بتاتے چلیں کہ اگر آپ 1 دسمبر 2001 سے پہلے ریٹائر ہوئے ہیں تو آپ کی پینشن سیدھی ڈبل ہو جائے گی۔ اگر آپ اس تاریخ کے بعد ریٹائر ہوئے ہیں تو آپ کی پینشن 35% بڑھ جائے گی، اور اس کا کلیہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ اب تیسرا سوال کہ ایسا کیا کریں کہ پینشن بحالی کی تاریخ پر پینشن خود بخود بحال ہو جائے۔ اگر آپ کی پینشن بک پر پینشن بحال ہونے کی تاریخ نہیں لکھی ہوئی ہے تو اپنے متعلقہ CMA، CMAO سینٹر یا دفتر سے پینشن بک پر انٹری کروا لیں۔ اس طرح ان کا ریکارڈ بھی اپ ڈیٹ ہو جائے گا اور بعد میں آپ کو پینشن بحالی کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا۔ بتائے گئے طریقے کے مطابق اپنی پینشن بحال ہونے کی تاریخ خود معلوم کریں اور پینشن نہ بحال ہونے کی صورت میں متعلقہ دفتر سے رجوع کریں۔ جن پینشنرز یا ان کی بیوگان یا پسماندگان کی پینشن بحال ہو چکی ہے اور ان کو نہیں مل رہی وہ کیا کریں؟ بتائے گئے طریقے کے مطابق اپنی پینشن بحال ہونے کی تاریخ خود معلوم کریں۔ متعلقہ دفتر کے نام سادہ کاغذ پر درخواست لکھیں اور مندرجہ ذیل چیزیں ساتھ لگائیں: شناختی کارڈ کی کاپی، لائف سرٹیفکیٹ جو کسی گریڈ 1 کے افسر سے دستخط شدہ ہو، پینشن بک کی کاپی، ریٹائرمنٹ کے آرڈر کی کاپی اگر موجود ہو تو، اگر پینشنر فوت ہو چکا ہو تو اس کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی کاپی، بیوہ اور پسماندگان کے شناختی کارڈ اور فارم بے کی کاپیاں۔ یہ ویڈیو بنا کر ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنے علاقے کے بزرگ پینشنرز، بیوائیں اور یتیم بچوں کا اگر کوئی کیس ہو تو خود ان کو اپروچ کر کے یہ بات معلوم کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور ویڈیو کے باٹم رائٹ کارنر میں سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ایسی اور مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تھینک یو۔